وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم حلقہ NA 249 میں ہونے والی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم دوبارہ گنتی کے فیصلے کو کسی عدلیہ میں چیلنج نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے یہاں پر کنسولیڈیشن کے عمل کو روکنے کے لیے کہا گیا، جو ایک غیر قانونی عمل ہے، اور اس کنسولیڈیشن کو عمل کو رکوایا گیا تاکہ الیکشن کمیشن اپنا آرڈر دے سکے، اس لیے کہ اگر کنسولیڈیشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن RO کو ریکاؤنٹنگ کی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہاں RO نے زیادتی کی ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کہ اس نے کنسولیڈیشن کا عمل مکمل نہیں کیا، اور ایک موقع دیا گیا نون لیگ کو کہ وہ الیکشن کمیشن سے جا کر یہ آرڈر لے لیں۔ چیئرمین صاحب نے کل بات کہی ہے جس کو لوگ بڑا پتہ نہیں عجیب طریقے سے اس کو لے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جب ریکاؤنٹ شروع ہوگا تو ہم اس ریکاؤنٹ کے عمل کا حصہ بھی بنیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ شفاف طریقے سے ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مدوخر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ اب ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا ہے، ان حلقوں میں بھی اب دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے کے بعد جن امیدواروں کو، جن کینڈیڈیٹس کو 2018 کے الیکشن میں ریکاؤنٹنگ نہیں ملی ان کو بھی ملے گی، اور باقی جگہوں پہ تو شاید لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ اس NA 249 میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کو تقریباً، کہ بھائی ایک پولنگ اسٹیشن تو بتاؤ جہاں پہ تم کہو کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک پولنگ اسٹیشن بتاؤ۔ کل الیکشن کمیشن میں بھی نہیں بتایا گیا، 167 پہ سائن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بس ٹیکنیکل چیزیں جو پروسیجرل چیزیں ہیں جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر دستخط ہونے چاہیے، ٹھیک ہے ہونے چاہیے، بھائی ان کی ڈیوٹی تو نہیں ہے مندو خیر کی جگہ جا کے وہ ایجنٹوں پہ سائن کرائے گا، یہ پریزائڈنگ افسر کی ڈیوٹی ہے، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے، اگر نہیں بھی کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں، آپ دعویٰ میرا 100% یقین سے میں دعویٰ کروں، PMLN کو کہیں ان کے 80 سے زیادہ MNAs ہیں نا قومی اسمبلی جیتے ہوں گے الیکشن میں، ان 80 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا آ جائے جو یہ کہے کہ میرے یہ سارے کے سارے جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر سارے پولنگ ایجنٹوں کے دستخط موجود ہیں، تو ایک لے کے آ جائے۔ ہم الیکشن لڑتے رہتے ہیں، یہ فلاز رہتے ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ ووٹرز باکس کو فوج کے حوالے کرنے کا مسلم لیگ نون کا مطالبہ ان کی اصل سوچ اور نیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان کے اس مطالبے نے جو ان کی اصل نیت تھی، جو ان کے ذہن میں اصل سوچ ہے، اس کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک طرف سارا دن یہ کہتے ہیں کہ فوج کو انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی پہ بلے بلے کرواتے ہیں اپنی۔ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پولیس بھی تھی، وہاں رینجرز بھی تھی۔ اس کے بعد بھی اس عمارت میں جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کی بھی ہے اور رینجرز کی بھی ہے۔ آج بھی رینجرز اور پولیس میں تعینات ہے۔ تو جب پراپر سیکیورٹی وہ موجود تھی، اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ فوج کی تحویل میں دے دیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سلیکٹرز نے جتوایا ہے۔ ابھی دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سلیکٹرز یا تو ان کے ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پور کی تحویل میں دے دیں، یا پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ ان کی تحویل میں دینے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خط نے PMLN کے اصل بیانیے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ تاجروں پر جرمانے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ کام دوبارہ نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی کرونا کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے گی، صوبائی حکومتیں ان فیصلوں پر عمل کرنے کی پابند ہیں۔
کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے تعلیمی اداروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ آگے کی چیزیں صوبے کر لیں، تو پھر اس میں صوبہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے. لیکن جہاں NCOC کے ڈیسیزن آ جاتے ہیں وہاں صوبے نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یہ اس وقت سے ہے کب سے ہے، لیکن بہرحال اچھا اقدام ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، جرمانہ اور سزائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ کام دوبارہ نہ ہو.